خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پاکستان اپنا 74واں یوم آزادی منا رہا ہے. 74 سال میں پاکستان نے شاید وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی یا وہ مقام حاصل نہیں کیا جو اس کے بنائے جانے کا مقصد تھا، جسے ہم اقبال کا اور قائد کا خواب کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہم مسلسل کرتے رہے ہیں جس میں سدھار پیدا کر کے ہم اپنی سمت کو درست کر سکتے ہیں. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم اپنی سمت کو درست کرنے کے عمل کا آغاز کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. وہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کو عظیم الشان بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جس کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ سوال کرتے ہوئے بھی اب کئی سال ہو گئے ہیں اور کئی سال سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس خواب کی تکمیل ممکن ہو پائے، لیکن ابھی سوال کرنے اور سوال کو دہراتے رہنے کے سوا بھی کوئی چارہ نہیں ہے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہ سوال آج میں سامنے رکھتا ہوں اور ان کی رائے لوں گا کہ پاکستان ایک تو یہ کہ کیا سمت درست کر پایا ہے یا کم از کم اس سفر کا آغاز ہوا ہے، اور مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ سلیم صافی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. صافی صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اوریہ صاحب بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب خوش آمدید. اور جنرل اعجاز اوان صاحب مجھے جوائن کریں گے. جنرل صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اوریہ صاحب، یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اب یہ سوال بھی کئی سال ہو گئے کرتے ہوئے کہ پاکستان نے کیا غلطیاں کی ہیں، اور اگر ہم یہ ادراک کر پائیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم وہ اس خواب کی تکمیل نہیں کر پائے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، تو کیا اس کی روشنی میں ہم اپنا راستہ متعین کر سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کی نشاندہی کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان بننے کی جو بنیادی وجہ ہے اس کا ہم کبھی مطالعہ کرنا بہت عرصہ بھول گئے ہوئے ہیں. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1924 میں ویزا ریگولیشنز بنی ہیں اور 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئے ہیں. اور گزشتہ 400 سال سے ہمیں ایک علم پڑھایا جاتا رہا تھا کہ قومیں جو ہیں یہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے سے بنا کرتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پوری دنیا کو تقسیم کیا جا رہا تھا. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام نہیں جمعیت آدم. لیگ آف نیشنز مت بناؤ، لیگ آف دا ہیومن بینگ بناؤ. لیکن دنیا کو چڑیا گھر میں تقسیم کیا جا رہا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر مصریوں نے کہا نحن ابناء فرائنا، ہم فرائنا کے بیٹے ہیں، ہمیں ہمارا ملک دے دو. ان کو ملک دے دیا گیا. ایرانیوں نے کہا ہم سائرس اعظم کے وارث ہیں، انہیں ملک دے دیا گیا. عراق والوں نے کہا ہم حمورابی کے قوانین کے وارث ہیں، ہمیں ملک دے دو. میں نے واحد وہ ملک تھا 199 ممالک میں جس میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ اردن داس چیمہ ہے. ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم لباس ایک طرح کا پہنتے ہیں، لیکن میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا. ہم نے پہلے دن سے کہانی الٹ دی. ہم نے کہا نہیں، یہ پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں اور بنگالیوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا. نہیں، میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا جب پاکستان بنا تھا، ورنہ 2 کروڑ پنجابی اس طرف بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا، ورنہ 40 لاکھ بلوچ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پشتون ہونے سے انکار کیا تھا، ورنہ اتنی بڑی احمد شاہ ابدالی کی بنائی ہوئی سلطنت وہاں موجود تھی، میں وہاں چلا جاتا. میں نے بنگالی ہونے سے انکار کیا تھا. اس انکار کی بنیاد پر یہ چاک پہ بنا، اور ہمیں ورثے میں کیا ملی؟ 3 چیزیں: سیکولر بیوروکریسی، سیکولر فوج، اور اس دونوں کی بنائی ہوئی سیکولر پولیٹیکل ایلیٹ. ٹھیک ہے، تو جو 1.5 سال تک اوریہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں، ایک سطح لکھ لیں جی جو 1.5 سال تک یہ جنگ کرتی رہی کہ پاکستان کے آئین کا پہلا لفظ یہ لکھ دو کہ اس ملک کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سوورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 1.5 سال تک، اور اس کے بعد اس کا پہیہ الٹ دیا گیا. رائٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ نظریوں کو چھوڑ دینا پاکستان کے لیے جو ہے وہ پاکستان اپنے خوابوں کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ رہی ہے؟ جنرل صاحب، سر یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے اسد اللہ، بات یہ ہے کہ جو اوریہ مقبول جان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی درست بات ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان ایک واحد نظریاتی ملک ہے. ایک نظریے کی بنیاد پر
وجود میں آیا. اس میں بنگالی، پنجابی، پشتو، پٹھان، سندھی کی تقسیم نہیں تھی. اور بائنڈنگ گلو جو تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے جنہوں نے لبیک کہا تھا اور انہوں نے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت جو نعرہ بلند ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بائنڈنگ گلو تھا جس نے تمام نسلوں سے بالا تر ہو کر ہمیں ایک قوم بنایا، بھائی بنایا. اور اسی کی بنیاد پر اس وقت کے برٹش انڈیا کی تقسیم ہوئی اور اس طریقے سے ہم وجود میں آئے. لیکن وجود میں آنے کے بعد دو باتیں ہوئی. ایک، یقیناً ہم وہ منزل حاصل نہیں کر سکے اور وہ یونٹی اور وہ بائنڈنگ گلو ہم نے سم ہاؤ اس بائنڈنگ گلو کو کمزور کر دیا. اور وہ قوتیں جو اس وقت پاکستان بننے کی حامی نہیں تھیں، وہ جب ادھر آ گئیں تو انہوں نے اس میں طرح طرح کے فسادات پیدا کرنے شروع کیے اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. اور انفارچونیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ بہت جلد ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر وہ محاورتاً جس طرح یتیموں کا مال لٹتا ہے اس طریقے سے اس پاکستان کو پھر لوٹا گیا. لیکن اس کے باوجود ہم بہت منازل طے کر چکے ہیں اور آج ہم ایک بہت مضبوط ریاست ہیں. یقیناً بہت زیادہ بہتر ہو سکتے تھے، مسڈ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود وی آر اے فورس ٹو ریکن ود، وی آر ناٹ اے پش اوور. کوئی آج ہمارے ساتھ ٹکرانے کی جرت نہیں کر سکتا اگر ہمارے اندر یونین ہو، اگر ہمارے اندر اتحاد ہو اور اگر ہم اس کرپشن کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں تو ہم آج بھی ایک بہت مضبوط ریاست ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے دفاعی نقطہ نظر سے تو آپ نے کہا کہ ہم ایک بہت مضبوط ریاست ہیں، بہت ساری منازل ہم نے طے کی ہیں، لیکن فلاحی ریاست بننے کی طرف جو قدم اٹھائے جانے تھے، وہ جو کرپشن کے خاتمے کی بات ہونی تھی، وہ جو ایک عام انسان کی فلاح کے لیے چیزیں اب تک ہو چکی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پائیں. سلیم صافی صاحب، کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں اس کی؟ دیکھیے، میرے خیال میں ایک تو بنیادی وجہ یہی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت اس وقت کے حساب سے ایک صحیح رستہ اپنایا تھا اور ایک زیرک انسان ہونے کے ناطے وہ صحیح اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا، وہ سیاسی ہوں یا ان کے سماجی ہوں، ان کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اور اس وقت تو جو مودی سرکار نے جو پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں، اس نے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی اس سوچ پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. لیکن قیام پاکستان کے بعد المیہ یہ ہوا کہ مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، سیاسی مقاصد کے لیے، تصویراتی مقاصد کے لیے، اور چھوٹی قومیتوں کے یا چھوٹے صوبوں کے حقوق کو دبانے کے لیے. مثلاً بنگلہ دیشی اپنا جائز حق مانتے تھے، اور اسلام کا تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس ریاست کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو ان کے حصے کا حق دیا جائے. لیکن ہم مذہب کی آڑ لے کر اور پاکستانیت کی آڑ لے کے ہم نے بنگالیوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا وہ بدقسمتی سے دو ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد بھی آج تک بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا نظام، کبھی ہم سیکیورٹی کی آڑ لیتے ہیں، کبھی ہم مذہب کی آڑ لیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہم مختلف طبقات کو اور مختلف قومیتوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھتے ہیں. تو ایک بنیادی غلطی تو یہ ہوئی کہ مذہب کو اپنانے کی بجائے اور مذہب کو زندگیوں میں سمونے کی بجائے ہم نے مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا. دوسری بنیادی غلطی جو ہوئی وہ آئین سے مسلسل روگردانی کی تھی، وہ جمہوریت سے مسلسل روگردانی کی تھی، اور بدقسمتی سے کہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور تیسری جو بنیادی غلطی تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان کے رویے کا بھی اس میں بڑا دخل تھا، لیکن پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا، اور آج تک وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے،
اور دن بدن اس کے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی حیثیت مزید پختہ ہوتی جائے. رائٹ سر، آپ نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اس میں سے شاید 2 نقطے تو ایسے ہوں جس پر مشکل ہے. بالکل صحیح ہے، شاید اس پر جنرل صاحب بھی کامنٹ کرنا چاہیں، لیکن پہلے میں ارشاد صاحب کے پاس آتا ہوں. ارشاد صاحب، ایک آج پرائم منسٹر نے اسپیچ بھی کی اور انہوں نے 4 خوشخبریاں سنائیں اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان درست سمت کی طرف گامزن ہو رہا ہے. ویسے تو پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن کیا آپ عمران خان صاحب کے دعوے میں کوئی حقیقت دیکھتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ یہ پرکھنے کی ضرورت ہے. یہ بحث تو ہو چکی نا کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، وہ سب کے سامنے ہیں. اوریا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو جناب امان صاحب کہہ رہے ہیں، جو صافی صاحب کہہ رہے ہیں، غلطیاں تو ہوئی ہیں، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جو پاکستان کی قیادت نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے، بیرونی دباؤ کی وجہ سے، یا کہنا چاہیے کہ ذہنی خلجان کی وجہ سے غلطیاں کی ہیں. اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ بھی تھا کہ پہلے دن سے ہماری جو سلامتی کو، ہماری جو ایک وجود کو خطرہ تھا اور وہ آج تک برقرار ہے، اس میں بھی اس کی بھی ایک وجہ تھی بنیادی، بلکہ میں وجہ کہوں گا کہ 1948 میں تو آپ پر جنگ مسلط کر دی گئی. یعنی قائد اعظم فوت ہوتے ہیں اور اس کے چند دنوں کے بعد جو ہے یہاں باقاعدہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ پھر 65 میں جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 71 میں جنگ ہوتی ہے. اس میں ہماری بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ تو آج بھی حقیقت ہے. آج مودی جو ہے یعنی 73 سال بعد بھی تو ایک بہت بڑا عنصر. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے یہ جو اقلیتی آوازیں ہیں کہ جو ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے. لیکن اب تو ہندوستان کی اکثریت نے ایک ایسے وزیر اعظم کو، ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کی جو اکثریت ہے، جو ہندو ذہنیت ہے، وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی اور وہاں اپنے شہری مسلمانوں کو بھی تسلیم نہیں کرتی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم دشمن کی سازشوں کی وجہ سے خود ترقی نہیں کر پائے؟ سازشوں کی وجہ سے بھی ہم مسائل کا شکار ہوئے اور ہماری سیاسی جو قیادت تھی اور فوجی قیادت تھی ان سے غلطیاں بھی ہوئیں. لیکن ان غلطیوں کے باوجود، ان رکاوٹوں کے باوجود آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ پاکستان نہیں ہے جو 48 میں تھا، جو 60 میں تھا، جو 70 میں تھا، جو 85 میں تھا. 85 کے بعد جو زوال کا سفر شروع ہوا تھا وہ 2 سال سے رک چکا ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ کا زوال تھا نا، جس نے ایک احساس مروبیت کے تحت ہندوستان کی بالادستی تسلیم کر لی تھی، ہر معاملے میں امریکہ سے، دوسرے لوگوں سے ڈکٹیشن لینا شروع کر دی تھی، ہر معاملے میں یہ سمجھ لیا تھا. آپ بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ، میں چاہوں گا یہیں سے آپ ذرا گفتگو بڑھائیے گا. اگر میں چھوٹا سا بریک لے لوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زوال کا سفر شروع ہوا تھا پاکستان کا، وہ 2 سال ہو گئے رک گیا ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 سال سے، یعنی نئی حکومت کے آنے کے بعد ہم بہتری کی طرف مسلسل گامزن ہیں. اس پر آپ کے پاس دلائل کیا اور باقی مہمانوں کی اس پر رائے کیا؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ زوال کا سفر جو پاکستان کا جاری تھا وہ 2 سال پہلے رک گیا ہے اور ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے. آپ اس بات کے لیے کیا دلائل دینا چاہیں گے؟ کوئکلی اگر میں چاہوں گا. دیکھیں 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یہ بات ہم چاروں کر چکے ہیں کہ ایک نظریاتی ریاست تھی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اسرائیل بھی ایک نظریاتی، اسرائیل ایک نسلی ریاست ہے. اسرائیل جو ہے وہ نظریاتی ریاست نہیں ہے، کسی نظریے پر قائم نہیں ہوئی، یہودیوں کی نسلی ریاست ہے. پاکستان نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، تو اس کے بعد ہم نے نظریے کو صرف چھوڑا نہیں بلکہ نئے تجربات کرنے کو، اسلامی سوشلزم آ گیا، انلائٹن ماڈریشن آ گئی. اب 2 سال سے بھارت کی بات، اب میں 2-3 پہلے بتا دوں نا کہ کیا زوال کیا تھا ہمارا. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے بالادستی قبول کر لی. ہم نے کہا جی جب تک ہم معاشی طاقت نہیں بنتے ہم قبول کریں گے انڈیا کی بڑا بھائی ہے اور امریکہ کو یہ وہ. اب ہم نے جو 2 سال میں اچیو کیا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہاں ان کو حقوق نہیں حاصل ہوں گے الگ سے، وہ تھا اسلام کی تجربہ گاہ. اب یہاں اس ملک میں ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے. بھارت کو وہاں رکھا جا رہا ہے جو اس کا مقام بنتا ہے، اس کو دشمن سمجھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے. یہ زوال کا سفر معاشی حوالے سے خود کفالت اور خود انحصاری کے بغیر آپ نہ آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ ریاست کی ترقی کر سکتے ہیں. اور معاشی ترقی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے
کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زوال کا سفر رکا ہے. اب آگے اہلیت صلاحیت کا مسئلہ ہے کہ یہ جو عروج کا سفر ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. چلے میں سلیم صافی صاحب اس پر تھوڑا مسکرا رہے ہیں, اتفاق کرنا ان کا مجھے مشکل لگ رہا ہے, لیکن سلیم صافی صاحب آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ میں پھر جن صاحب کے پاس آتا ہوں. دیکھیں میں تو اتنی وہ نہیں کرتا, عارف صاحب جو ہے ہمارے سینئر بھی ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, ان کی رائے پہ تو میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. لیکن میں جو ایک سیاست کے طالب علم کے طور پہ دیکھ رہا ہوں تو زوال جتنا میں نے ان 2 سالوں میں دیکھا ہے, کم از کم اپنی صحافتی زندگی میں اس لیول کا زوال میں نے نہیں دیکھا تھا مختلف فرنٹس پہ. ایک تو جو میں نے شروع میں کی کہ پاکستان اگر ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بجائے مختلف مقاصد کے لیے پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی رہی. تو ان 2 سالوں میں ہم نے بھی وہ چیز بہت زیادہ دیکھی. پھر یہ کہ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے آزادی چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. آپ جو دیکھیں کہ جو قدغنیں اور جو زبابندی ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھی وہ تو ہم نے مارشل لاؤ میں بھی نہیں دیکھی. پھر آپ دیکھیں کہ اقتصادی لحاظ سے یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ پاکستان تب حقیقی پاکستان بنے گا کہ وہ اقتصادی لحاظ سے خود مختار اور فعال ہو جائے. تو ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہمیں منفی GDP دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمیں تو سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ زوال کے رائٹ چلیں. یہ 2 مختلف آراء صافی صاحب. انڈیا نے کشمیر حلف کر لیا اور ہماری ریاست جو ہے وہ تماشا دیکھتی رہی, کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اسلامی ممالک اور OIC جیسے لوگ بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. رائٹ سر. تو اب اس پہ سر صافی صاحب یہ آپ کی رائے اور ارشاد صاحب کی رائے بالکل مختلف ہے. میں اوریہ صاحب کی اور جنرل صاحب کی رائے لیتا ہوں. جنرل صاحب پہلے آپ کہیے کہ کیا پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ بن رہا ہے, اور کیا پاکستان انٹرنیشنل فرنٹس پہ وہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے جو 2 سال پہلے سے ہم نہیں دیکھ رہے تھے, یا جہاں پر پاکستان کو ہم خسارے میں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ لیں, یہ تو نظر کی بات ہے کہ آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان, یہ جو ہم OIC کی بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ نہیں کھڑے, 72 سالوں میں کتنی دفعہ 57 مسلمان ملکوں نے ہمارے حق میں کھڑے ہو کر, ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے. 72 ایئرز میں کتنی دفعہ انہوں نے ہمارے حق میں یونائٹڈ نیشن میں مل کر ایک آواز اٹھائی ہے. OIC نے کب کوئی واضح پوزیشن اختیار کی ہے جب سے اس کا وجود آیا ہے کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے یا مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ اسی وقت ہوتا رہا ہے جب پورے عالم اسلام کو امریکہ نے لیڈ کیا ہے. افغانستان میں جب USSR آیا تو اس وقت جتنے اسلامی ممالک تھے ان سب نے والنٹیئر ہو کر اخراجات بھی اٹھائے اور USSR کے خلاف جنگ کرنے کے لیے افغانوں کی مدد بھی کی, کیونکہ اس سارے ایشو کو لیڈ امریکہ کر رہا تھا. آج بھی اگر امریکہ لیڈ کرے گا تو OIC پوری ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. لیکن اب تو پچھلے 2 سال میں OIC کا ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہونا ہماری ناکامی نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو امریکہ کو نو مور, پہلی دفعہ 1962 کے بعد پہلی دفعہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے آ کر امریکہ کو نو مور کا جواب دیا ہے, ڈو مور ایکسپٹ نہیں کیا, اور ہم نے کہا ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کو پرسو کریں گے. اور اس کی وجہ جغرافیائی حالات بھی تو ہو سکتے ہیں نا سر. میں سر اس پر اوریہ صاحب کی رائے بھی لینا چاہوں گا. اوریہ صاحب یہ جغرافیائی حالات بھی تو ہمارے ہو سکتے ہیں. امریکہ ایسے موڑ پر آ گیا کہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ مزید فرمائشیں کرے. ایک نقطہ نظر یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اوریہ صاحب موڑ پر لایا گیا. جی رائٹ ہے. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, 2-3 چیزیں غلط فہمیاں دور کرو پھر میں آپ کے عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے زندگی میں اسلام کو ہتھیار کے استعمال کیا, ہم تباہ ہو گئے.
پہلے 11 سال جو ہے پاکستان کے 1935 کے ایکٹ کے تحت چلتے تھے، اور کوئی بھی مولوی ٹائپ کو حکمران، سارے سیکولر، اسکندر مرزا جیسے پارٹیاں اڑانے والے، غلام محمد جیسے لوگ، تمام کا 1956 میں آپ دستور جب بنانے لگے اسلامی، تو 1958 میں ایوب خان آ گیا، ایوب خان کے اندر اسلامی کا نام بھی کٹ گیا، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں یحییٰ خان کے 3 سالہ دوروں کا آپ اسلام کا دور کہتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کے 6 سالہ دوروں کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خلافت الہیہ کا دور ہے پھر بھی غلط ہے۔ مشرف کے 8 سالوں کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں اسلام آ گیا تھا پھر بھی غلط ہے۔ 49 سال تو یہ لگ گئے، ٹھیک ہے۔ 77 سے لے کے 88 تک کے 11 سال کی تہمت جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں کہ یہاں تو اسلام کو بنایا گیا تھا۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، میں جب بچہ تھا تو مجھے آوازیں آتی تھیں کہ لاہور کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آ رہی ہے اور یہ اور وہ۔ ابھی تو خیر ظفر اللہ خان کی کتاب کے اندر اس نے سب کچا چٹا کھول دیا۔ میں ڈھاکہ گیا، میں نے کہا مجھے چھوٹی سی 3 باتیں سمجھا دو، میں اکانومی کا طالب علم نہیں ہوں۔ میں نے کہا 71 سے پہلے بنگلہ دیش سے کوئی ایک بنگالی 3000 روپے کی نوکری کرنے کے لیے انڈیا نہیں گیا تھا۔ اس وقت 1 کروڑ کے قریب بنگالی وہاں 3000 کی نوکری کرنے گئے ہوئے، اور اس وقت جو RS پاس ہوا ہے، ان کا NRC پاس ہوا ہے، ان بنگالیوں کی وجہ سے پاس ہوا ہے کہ یہ یہاں آ کے پڑھنا۔ 1985 میں جو ہنگامہ ہوا تھا جس پر راجیو چلا گیا تھا۔ میں نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے، دوسرا سوال کہ 1970 سے پہلے ایک بنگالی عورت دنیا کے بازاروں میں نہیں بکی تھی۔ ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹ کے حساب سے 15,000 16,000 روپے کے اوپر 12 لاکھ بنگالی عورتیں تمام ویب سائٹس آ کے بکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے، یہ میرا ملک ہے، ہم یہاں رہتے تھے، اس کراچی کے اندر، اس باقی جگہ کوئی بنگالی کوک، کوئی بنگالی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں چاغی میں DC تھا، میرے اس نوکنڈی کی جگہ پہ 12 بنگالی کوک تھے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈے کی جو تین سوال آپ نے اٹھائے اور یہ صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، ایک میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، مثبت چیزیں کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہیں گے پاکستان اب بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنرل جازوان صاحب۔ وہ مثبت چیزیں چیدہ 3-4 نقطے جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کچھ چیزیں مثبت ہو رہی ہیں اور پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے ان چیزوں کی بنیاد پر، چیزیں سے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے اس کو درست کر لیا ہے۔ ہم جس بہت بڑی قوت کے ساتھ ہزاروں میل دور ٹیک لگاتے تھے، اب ہم نے اس قوت کو ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کے علاوہ اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی، اور آج ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن درست کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس ریجن میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور کیسے تعلقات لے کر اپنے ملک کو پرائرٹی دیتے ہوئے اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ گوادر اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اتنی بڑی الائنس بنانا، یہ میرے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور جتنے لوگ انوالو ہیں ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ افغانستان کے امن کے لیے ہم نے جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن، اپنی اصولی موقف اپنایا تھا، اس کو آج ہم منزل کے قریب لے آئے ہیں، اور آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ افغانستان میں وہ ہوگا جو افغان چاہیں گے، ان کے اوپر کوئی نظام مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات، جو اپنی خود انحصاری کے لیے قرضوں کو چھوڑ کر خود انحصاری کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، یہ بالآخر برابر ثابت ہوں گی۔ کرپشن کو آج پوری قوم گالی سمجھتی ہے، اگرچہ ان کو سزائیں کرپٹ مافیا کو ابھی تک نہیں ہوئی، ان کی گرفت ابھی تک ڈھیلی نہیں ہوئی، لیکن اسٹریٹجک ڈائریکشن درست کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم آہنگی سے ہم چل رہے ہیں، یہ تیسری کامیابی ہے، اور 12 سال سے مسلسل ان انٹرپٹڈ ڈیموکریٹک نظام ملک میں چل رہا ہے، اور ادارے حکومت کا حکم مان رہے ہیں۔ اگر ان کو آپ سمال اچیومنٹ سمجھیں تو میرے خیال میں ہم غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں اور پاکستان کو اپنی منزل کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور آخری پوائنٹ، واٹر ریزروائر، ایوب خان کے بعد کسی نے بڑے واٹر ریزروائر بنانے کا سوچا تک نہیں تھا، آج 3 بڑے ڈیموں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس سمت میں گئے
تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرے گا اور خود انصاری کی طرف جائے گا۔ رائٹ سر، سلیم صافی صاحب، کیا آپ ان چیزوں کو مثبت تبدیلیاں نہیں سمجھتے؟ جی دیکھیں، یہ ایک جو افغانستان کے حوالے سے اسٹریٹجک ڈائریکشن کی تبدیلی کی جنرل صاحب نے بات کی ہے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک جو مفروضوں پہ مبنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی اور افغانستان کو پانچ پر صوبہ بنانے کے خواب دیکھے جاتے تھے پاکستان میں، تو ایک تو برے نتائج بھگتنے کے بعد بادار پاکستانی ریاست اس سے تائب ہو گئی ہے، یہ ایک مثبت تبدیلی ہے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آج اس لیول پہ علیحدگی پسندی کی تحریکیں نہیں ہیں جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی آج ٹھیک ہے ود ان پاکستان لوگ اپنے لیے حقوق مانگ رہے ہیں، پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں بھی ہیں، لیکن جو کسی زمانے میں تھی کہ کوئی سندھ دیش بنانا چاہ رہا تھا، کوئی پختونستان بنانا چاہ رہا تھا، تو آج اس لیول پہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہے اس کی مثلاً یہ جو امریکہ کو نو مور کہنے کی بات ہے، میرے خیال میں یہ نو مور تو پہلی مرتبہ زرداری صاحب نے کہہ دی تھی کہ جب انہوں نے گوادر سنگاپور سے لے کے، اور امریکی اس پہ بڑے ناراض تھے اور چین کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی اور چین کے حوالے کیا، اور جب وہ رشیا جا رہے تھے تو خود ہلری کلنٹن نے وہ فون کر کے زرداری صاحب کو دھمکی دی تھی۔ تو یہ اپنا ڈائریکشن چائنا اور رشیا کی طرف موڑنے کا آغاز جنرل اشفاق کیانی اور زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ پھر آپ دیکھیں تو گوادر پہ یا سی پیک پہ جو ڈیولپمنٹ تھی اور اپنا اسٹریٹجک معاملات چین سے وابستہ کرنے کا عمل تھا، وہ نواز شریف کے دور میں بہت آگے بڑھا، اور شاید نواز شریف کو جو سزا ملی تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے سارے انڈے وہ چائنا کے باسکٹ میں ڈال دیے تھے۔ تو وہ ہاں، البتہ موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ گڑبڑ آ گئی، مثلا سی پیک پہ اسی طرح کے معاملات اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور چینی اپنی جگہ پہ پریشان ہیں حکومت کے رویے سے، اگرچہ وہ پاکستانی فوج کے ذریعے انہوں نے اپنے اس کو وہ کنٹینیو رکھا ہے۔ ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ کہ میں نے آپ کو پاکستان کی بدحالی کا، دیکھیں مذہب دنیا کا مقدس ترین جذبہ ہے، اور پاکستان سے آپ مذہب کو نہیں نکال سکتے۔ مذہب کو اگر آپ اس کی روح کے مطابق اپنی زندگی میں اپنا لیں تو اس سے بڑا مقدس کام کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مذہب کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس سے بڑا قبیح کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر زبانی طور پر دیکھیں تو جو کام آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ وزیر آپ کے کوئی امریکی شہری ہے، کوئی ہماری طرح فواد چودھری صاحب کے لوگ ہیں، باقی اس طرح کے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیکن نعرہ ریاست مدینہ کا لگا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو صافی صاحب اور آپ نام ہے ریاست مدینہ کا، تو یہ عبداللہ صاحب بات مختصر بات جی اسلام جان صاحب استعمال کیا تھا، باقی لوگوں نے استعمال کیا تھا۔ چلیں میں اس پر جنرل صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور میں اوریہ صاحب اور شاہ صاحب کی رائے لیتا ہوں، چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک لے کے واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جن کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ سب لوگ موجودہ حکومت کی، یہ تو زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں انیشیٹ کیا گیا تھا اس کو، جو آپ ایک شکل اختیار کر رہے ہیں، اس پر آپ جنرل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں شاہ صاحب کے پاس آتا ہوں۔ ہاں اسد اللہ، میں مختصراً میں دوسرے پارٹیسپینٹس کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ ہم پاکستان کی اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی کی اچیومنٹ کی بات نہیں کر رہے۔ دوسری بات، یہ مذہب اور ریاست کا فرق اوریہ مقبول جان صاحب بیان کر دیں گے، اور یہ کہنا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اب آپ اوریہ مقبول جان صاحب سے پوچھ لیں، وہ وضاحت کر دیں گے۔ صحیح ہے، چلے میں اوریہ صاحب سے پوچھتا ہوں، لیکن ارشاد صاحب یہ ایک تو ظاہر ہے خارجی محاذ پر کچھ کامیابیوں کا ذکر ہوا، چلیں موجودہ حکومت کی تھیں یا پچھلی حکومت کی تھیں، لیکن پاکستان کی کامیابیاں سلیم صافی صاحب اور باقی لوگ بھی اس پہ کہہ رہے ہیں، لیکن داخلی محاذ پر کون سے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں؟ دیکھیں میں نے تو بالکل موجودہ حکومت کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو 2 سال کا عرصہ کیا ہے کہ جب آپ مروبیت سے نکلے، آپ بالادستی جو امریکہ اور انڈیا کی تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ علیحدگی کی تحریکیں یہاں کیسے ختم ہوئی ہیں؟ جب آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کیں، آپ نے کہا کہ آپ ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہوگی، ورنہ ادھر سے حوصلہ افزائی ہو رہی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے
پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے خالصتان کے ایشو پر راجیو گاندھی کو رعایت دی، ریلیف دیا، مدد کی، لیکن اس کا جواب مجھے کراچی میں دہشت گردی کی صورت میں ملا. یہ ریکارڈ کی بات ہے، کوئی ویسی بات نہیں ہے. ہم جب تک مروبیت کا شکار رہے ہم پر امریکہ کا بھی دباؤ بڑھتا چلا گیا، ڈوبور ہوتا رہا. جب ہم اس مروبیت سے نکلے ہیں، اور مجھے تو یہ 2 سال میں نظر آ رہا ہے، جب انڈیا کے ہم مرے جا رہے تھے تجارت کے لیے، مرے جا رہے تھے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، وہ یہاں دہشت گردی کرا رہا تھا اور ہم وہاں جو ہیں تعلقات بہتر کرنے کے لیے ان کی خوشامد کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے ایک چھوٹی سی واگا کی لکیر آ گئی ہے ورنہ ہم بھی وہی کچھ کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں، ہم بھی وہی کچھ پہنتے ہیں جو آپ پہنتے ہیں. تو وہ احساس مروبیت تھا جس کی وجہ سے ہم پر چاروں طرف سے دباؤ تھا اور اندر سے ہم نظریے کو کمزور کر رہے تھے. اب جب یہ بات ہو رہی ہے ریاست مدینہ کی، جب بات ہوتی ہے تو ریاست مدینہ بھی ایک دن میں وجود میں نہیں آئی تھی. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو شخص یا جو حکومت یا جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے مثلا یہ یکساں نصاب تعلیم کا ایک ہوا ہے، اس حکومت نے کیا. میں تو اس کو کارنامہ انجام دوں گا. یہ 70 سال پہلے 70 سال کے دوران کسی نے کیوں نہیں سوچا بھائی آپ کا نصاب تعلیم ایک نہیں ہوگا، ایک قوم آپ نہیں بنا سکتے. کہیں آپ راجہ داہر کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہیں، کہاں غفار خان آپ کے ہیرو ہیں، کہیں عبدالصمد اچکزئی جو پاکستان کے دشمن تھے وہ آپ کے ہیرو ہیں. تو وہاں ایک قوم بنے گی. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں آپ ایک نظریے کی طرف واپس آئے، آپ نے دشمن کو دشمن جانا، دوست کو دوست سمجھا. وہ گرے ایریاز کم ہو رہے ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ میں معاملات آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک ریاست کی. بالکل صحیح ہے. اور یہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا 2 سال میں ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا جیسا کہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں 2 سال نہیں، اگر یہ دیکھیں یہ بالکل ویسا الزام ہے 1935 سے لے کے 1947 کی اخباریں نکالیں نا تو یہ سارا الزام قائد اعظم محمد علی جناح پر لگتا تھا کہ یہ اسلام کا نعرہ لگاتا ہے، یہ مذہب کو بھی سیاست کے بیچ میں لاتا ہے. یہ کیسا شخص ہے؟ اور اس شخص کی میں ایک تقریر یہاں سنا رہا ہوں، آخری تقریر ہے، اس کے بعد قائد اعظم چلے گئے تھے وہاں پر. یہ 1948 کی 1 جولائی کو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے تقریر کی ہے. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. یہ بات کیا ختم نہیں ہوتی. جس بندے کو لوگ کہتے ہیں ویسٹرنائز آدمی تھا، اس سے بڑا ناقد ویسٹ کا کوئی نہیں. کہتے ہیں the economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster, that it is now facing the world. It has failed. اور لمبی باتیں ہیں کہ یہ کہ مغرب کی دنیا نے، مغرب کے معاشی نظام نے ایک ایسا میس گندگی کریٹ کر دی ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہی سے نہیں بچ سکتے. اس شخص کے نام پر اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی. میں آرکائیو کا سیکرٹری رہا ہوں، میں نے اخبار دیکھے ہیں. جو باتیں آج کے بندے، آج کے حکمرانوں کے بارے میں کی جاتی ہیں، مذہب کو استعمال کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ فلاں ہیں، یہی باتیں قائد اعظم کے بارے میں ہر ہندو، ہر پٹیل بولتا تھا، نہرو بولتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاکستان کے تمام مخالف بولتے تھے. مذہب کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ کہتا ہے ان الحکم جی بالکل صحیح سر. آپ کچھ اللہ تعالیٰ یعنی آیت کا شاید حوالہ دے رہے تھے، آپ مکمل کر لیں پھر میں آگے آ جاتا ہوں. نہیں بس ٹھیک ہے، نہیں وہ لمبی بات ہو جائے گی. رائٹ سر. سلیم صافی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب تو اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے، جبکہ ان کا خیال میں ریاست مدینہ سے ان کی مراد ایک فلاحی ریاست ہے. تو فلاحی ریاست کا خواب دکھانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، ایک تو جو ریاست مدینہ لانے والے تھے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ریاست مدینہ کی پہلی کوالٹی یہ تھی کہ اس میں حکمران ہر جمعے کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا، اور احتساب حکمران کے گھر سے شروع ہوتا تھا. یہ نہیں کہ اس کے مخالفین کا تو احتساب ہو لیکن حکمران خود اس سے مبرہ ہو. اب قائد اعظم اور عمران خان کا موازنہ کرنا
قائد اعظم کسی RTS سسٹم کو فیل کروا کے لیڈر نہیں بنائے گئے تھے. قائد اعظم کے پارٹی میں لوگوں کو کوئی ایجنسی شامل نہیں کروا چکی تھی. قائد اعظم کے آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ جہانگیر ترین کے جہازوں میں پھرتے تھے اور جہانگیر ترین کے وسائل سے الیکشن لڑتے تھے. قائد اعظم کی ترجمانی فردوس شیخاوان اور اس طرح کے لوگ نہیں کرتے تھے. قائد اعظم بڑے انصاف پسند آدمی تھے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے تمام سیاسی مخالفین کو تو ایک ایک کر کے جکڑ دیا ہے. قائد اعظم کا سیاسی مخالف تو کمپلینٹ کے سٹیج پہ گرفتار ہو، لیکن قائد اعظم کے اپنے وزیر وہ احتساب سے بھی مبرہ ہو، وہ کچھ بھی کریں، لیکن ان کے ساتھ تو ایک تو یہ اور ایک آخری بات جو پہلے شاید نہیں کہ پاکستان فلاحی ریاست کیوں نہیں بن سکا. میرے خیال میں ایک پاکستان رائٹ سر. سلیم صاحب بالکل صحیح اعظم کا آپ کہہ رہے ہیں کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.